सदा गीत गाता रहूं मैं नबी के, हो तौफीक ऐसी आता या इलाही। गीत गाता रहूं मैं नबी के, हो तौफीक ऐसी आता या इलाही। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. وأما بنعمة ربك فحدث. آمنت بالله صدق الله العظيم. शाहीवाला की आमद आमद है, बोलो मरहबा, बोलो मरहबा दीवानो, बोलो मरहबा, बोलो मरहबा सरकार की आमद, दिलदार की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, आका की आमद, बोलो मरहबा, बोलो मरहबा दीवानो, बोलो मरहबा, बोलो
مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں یہی تو سوتے ہوا کو جگانے آئے ہیں یہی تو سوتے ہوا کو جگانے آئے ہیں یہی تو روتے ہوا کو ہنسانے آئے ہیں یہ کسی شہر کا والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا دیوانوں بولو مرحبا بولو مرحبا روپ ایسے ہیں اور یہ رحیم ہے اتنے روپ ایسے ہیں اور یہ رحیم ہے اتنے کہ گرتے پرتوں کو سینے لگانے آئے ہیں کہ گرتے پرتوں کو سینے لگانے آئے ہیں جو گر چکے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا جو گر چکے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا جو گر لگے ہیں ان کو اٹھانے آئے ہیں یہ کسی شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا نبی کی آمد مرحبا سرور کی آمد مرحبا انور کی آمد مرحبا دلبر کی آمد مرحبا جانا کی آمد مرحبا ریشا کی آمد مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا عجب کرم ہے کہ خود مجرموں کے حامی ہیں عجب کرم ہے کہ خود مجرموں کے حامی ہیں عجب کرم ہے کہ خود مجرموں کے حامی ہیں عجب کرم ہے خود مجرموں کے حامی ہیں گنہگاروں کی یہ بخشش کرانے آئے ہیں یہ کسی شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا دیوانوں بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا دیوانوں بولو مرحبا بولو مرحبا سنو گے لان زبان کریم سے نوری سنو گے لانا زبان کریم سے نوری یہ فیض و جود کے دریا بہانے آئے ہیں یہ فیض و جود کے دریا بہانے آئے ہیں سنو گے لانا زبان کریم سے نوری یہ فیض و جود کے دریا بہانے آئے ہیں بولو مرحبا بولو مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا نبی کی آمد مرحبا امی کی آمد مرحبا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله رويت سنة الاعتکاف. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب کبھی مسجد میں داخلے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیا کہ میں اعتکاف سے ہوں. جب بھی معتکف ہو گئے دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لے تو زیادہ اچھا ہے کہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. یا عربی میں کہہ لیجیے نویت سنت الاعتکاف، جبکہ معنی بھی سمجھ میں آ رہے ہوں. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار یہ سب شرعن جائز نہیں. اگر اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی تو ضمناً یہ جائز ہو جائیں گے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ آج ربیع النور 1433 سنہ ہجری کی دوسری شب ہے. چاند رات سے 12 راتیں مسلسل مدنی مذاکروں کی ترکیب ہے انشاءاللہ عز و جل. آئیے اپنا ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں. دیکھیں نیت وہ کارآمد ہوگی کہ جو دل میں بھی موجود ہو اور ویسا کرنے کا ارادہ بھی ہو. اب مثال کے طور پر میں نیت کرواؤں گا کہ اول تا آخر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا، اور آپ یہ نیت کر لیں گے لیکن آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ میں یار 1 گھنٹے کے بعد چلا جاؤں گا، تو یہ نیت آپ کی نہیں ہوگی. کہ آپ کی نیت تو پہلے سے ہے کہ میں 1 گھنٹے تک بیٹھوں گا، تو جتنا آپ کو بیٹھنا پھر اتنے کی نیت کریں. اسی طرح اور جو بھی معاملات ہیں جن میں آپ وہ نہیں کر پاتے تو پھر وہ نیت نہ کریں. حسب حال یعنی کہ اپنی جو بھی کیفیت ہے اس کے مطابق نیت کریں. اور نیت کرنی ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے، ورنہ پھر ثواب نہیں ملتا نا. نیت نہ ہو اچھی تو پھر ثواب ملتا نہیں. بس جیسے آپ آئے آپ کو یوں کہ وہ مرحبا مرحبا ہوگی، مزہ آئے گا، چلتے ہیں. جیسے جشن ولادت کے دنوں میں مزہ آتا ہے، لوگ آتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں، جلوسوں میں جاتے ہیں، ادھر جاتے ہیں، نعت خوانیوں میں جاتے ہیں، تو مزہ لینے جاتے ہیں. تو مزہ آیا نہ آیا اس کے نصیب. اس میں بھی پھر یہ بیچارے بولتے ہیں کہ یار وہ یہ کہاں بیٹھ گیا، مزہ نہیں آیا، یہ نعت پڑھتا تو مزہ آتا. یہ ایک مثال دیتا ہوں کہ یوں بولتے ہیں عام طور پہ. تو یہ اور بھی بد نصیبی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام لے اور ہمارے منہ سے نکلے گا مزہ نہیں آیا. ٹھیک ہے دل میں کیفیت نہ پیدا ہوئی لیکن یار زبان کو تو کنٹرول کرے. اور پھر اس کو اگر پتا چل جائے کہ میرے بارے میں یہ بولا کہ اس میں مزہ نہیں ہے اس نے نعت پڑھی، اس کے دل پر کتنی چھریاں چلے، یہ ایک الگ بات ہے. پھر اگر مزید آپ آگے بڑھے یار اس کی کوئی آواز ہے یار، یہ پھر غیبت میں پڑیا. ایک چپ پہلے تولو کاش یہ نصیب ہو جائے. تو بارگاہ رسالت میں آواز نہیں، انداز نہیں، دل دیکھے جاتے ہیں کہ دل سے کون پڑتا ہے. تو اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے. اچھی نیتیں ہوں گی تو ثواب بھی مل جائے گا. اور چونکہ اچھی نیت جو ہے وہ عمل کی روح ہے، بنیاد ہے، تو اس لیے اس میں دل شیطان لگنے نہیں دیتا. یار ابھی تو چلتے چلتے نیتیں ہو رہی ہوں گی، اطمینان سے بندہ آتا ہے. حالانکہ نیت ہی تو جان ہے، جان ہی نکال دی تو پھر بات کیا رہی. تو وہ عمل کا تو ثواب ملتا ہی نہیں ہے نیت نہ ہو تو. یہ الگ بات ہے کہ وہ نیت اپنے طور پہ کر کے آیا، وہ ایک یہ نہیں کہ جو بھی آیا تو وہ نیتوں کے بعد آیا تو اس کا مطلب نے نیت کی ہی نہیں ہے. معاذ اللہ یہ مراد نہیں ہے. یہ میں آپ کی رغبت کے لیے عرض کر رہا ہوں. اب جیسے کہ میں آیا تو میں نے تو سیڑھیاں بھی چڑھنی ہے، تو مجھے نیت کرنی ہے کہ چڑھتے ہوئے اللہ اکبر پڑھوں گا، اترتے ہوئے سبحان اللہ پڑھوں گا. اور مجھے یہ کہ چمڑے پر بیٹھنا تھا، میں چمڑے پر بیٹھ کر بیان کرتا ہوں. یہاں جیسے اس میں بیٹھنے کی بھی نیت کرنی تھی کہ انکساری کے حصول کے لیے
پھر قبلہ رخ بیٹھنا سنت ہے اکثر، لیکن میں قبلے کو پیٹ کر کے بیٹھا ہوں، تو یہ کہ جو تعلیم دے اس کے لیے سنت یہ کہ قبلے کو پیٹ کر کے بیٹھے، مجھے یہ نیت کرنی ہے۔ پھر میں نے حمد و صلات تو پہلے پڑھی، تو یہ بھی اگر بغیر نیت کے یوں ہی پڑھ دوں تو ثواب نہیں ملے گا نا، اس کی نیت بھی کرنی تھی۔ حمد و صلات پڑھوں گا، درود شریف کے صیغے پڑھوں گا، درود شریف کی فضیلت بیان کروں گا، اعتکاف کی نیت کرواؤں گا، تو الحمدللہ یہ پہلے نیت ہے، میں نے جو مجھ سے بن پڑا اور ذہن میں آیا وہ میں کر چکا تھا الحمدللہ، تو اس لیے وہ قدم قدم پر ثواب ہے، اس میں نیت ہونی چاہیے، ورنہ پھر وہ عادت کہلائے گا، عمل عبادت نہیں بنے گا۔ عبادت بنانے کے لیے اللہ کی رضا کی نیت ضروری ہے، یہ بالکل رٹ لیں، اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ سلام بھی کرنا تو اس کی نیت، سلام کے مسائل بارے شریعت میں جہاں 16ویں حصے میں شروع ہوئے نا، سب سے پہلے نیت لکھی ہے، سلام کرے تو کیا نیت کرے، سلام کرنے میں پھر نیت ہونی چاہیے، ہم کو یاد ہی نہیں رہتا، بس یہ پھٹافٹ آپ ذہن میں یہ سلام کرنے سے پہلے یہ ذہن میں بٹھا لیں، تیری عزت، تیری جان، تیرا مال مجھ پر حرام، السلام علیکم، کیونکہ ایک مسلمان کی عزت، آبرو، جان، مال دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ اب وہ حق کے ساتھ لینا حلال ہے، اور یہ پھر وہ اس کی الگ تفصیل ہے، لیکن یہاں مراد وہی ہے کہ ناجائز طور پر لینا یہ حرام ہے۔ تو انشاءاللہ اس میں اپنے لیے بھی نیت کروں گا، آپ کو بھی اپنے لیے نیت یہ کرنی ہے، اپنی اپنی نیت ہم چھانٹتے چلے جائیں۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی سی نیتیں کرتا ہوں، اول تا آخر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا۔ کپڑے، بدن، داڑھی وغیرہ کو سہلانے، دریوں کے دھاگے نوچنے، فرش پر انگلیوں سے کھیلنے، انگلیاں نچاتے ہیں نا، کرتے رہتے، خیر ابھی ایک دو بار میں نے کہہ دیا تو عادت تو نکلتی نہیں ہو، تو پتہ بھی نہیں ہوتا، ہوش نہیں ہوتا، ناخنوں سے کھیلتے رہتے، میل نکالتے رہتے، اور یہ اللہ کے بندے دعا کرتے کرتے زیادہ نکالتے ہیں میل، شیطان کام میں لگا دیتا ہے کہ الدعاء مخول عبادت، دعا عبادت کا مغز ہے، عبادت کی بھی عبادت ہے، گویا بہت بڑی عبادت ہے دعا کرنا، وہ لگا دیتا ہے، یوں کریں گے، یوں دیکھیں گے اس کو، بالکل بے دلی کے ساتھ، یہ شیطان کرنے نہیں دیتا کہ اتنی بڑی عبادت اس کو کیوں کرنے دوں، یہ بہت سو کے ساتھ ہوتا ہوگا، آپ کو اندازہ ہوگا اس کا، اس کی بھی عادت نکالتے نکلے گی، ذہن بنے گا تو نکلے گی، ورنہ خالی میرے کہہ دینے سے عادت نکل گئی ایسا نہیں ہوگا، یا میں نے ایک دو بار نیتیں کروا دی تو نیتیں سب کے سب آپ کو حفظ ہو جائیں گی، ایسا نہیں ہے، اس کو بار بار نیتیں کرتے رہنا ہے، اور دل جمعی کے ساتھ ادھر دیکھیں گے، ادھر دیکھیں گے، اس کو بلائیں گے، یہ رکھیں گے، یہ کھینچیں گے، اس کو گھسیٹیں گے، تو نیت نہیں ہوتی، انہیں ہو نہیں پائے گی، بالکل یکسوئی کے ساتھ آنکھیں بند کر کے نیچے سر کر کے انشاءاللہ نیتیں کریں، توجہ کے ساتھ تو ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے و پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسروں کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ تو یہ جو میں نے مدنی پھول دیے نا نیتوں کے، یہ 10 مدنی پھول ہیں، 2 تا 12، ٹھیک ہے نا، یہ جان ہے، اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی، یہ علم دین حاصل کرنے کے لیے جان ہے، یہ ان میں سے اگر کمی آئے گی نا تو علم دین کا کو وہ آپ کو ملے گا نہیں، توجہ نہیں رہے گی، آپ کی توجہ بڑھتی رہے گی اس میں، تو بالکل الرٹ ہو کر آپ اس کو کوشش کریں اور سنیں۔ تو جو 2 زانو نہیں تھے، 2 زانو مانے نماز میں تحیات پڑھتے ہوئے جو بیٹھتے ہیں نا، اس کو بولتے ہیں 2 زانو بیٹھنا۔ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں یعنی بلند آواز سے جواب دوں گا۔ ظاہر ایک بولے گا صلو علی الحبیب اور ایک کی بھی آواز اس کے کان میں نہیں آئے گی، بیچارہ کھسیانا ہو جائے گا، اس کو مزہ نہیں آئے گا اتنا، تو اس کی دلجوئی بھی ہوگی، ذرا زور سے ہم جواب دیں گے تو ضرورتاً سمٹ کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا، اہم باتیں لکھوں گا، حسب موقع عز و جل
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا، خشوع نفاق یعنی اعضاء میں تو خشوع ہو مگر دل عاجزی سے خالی ہو سے بچوں گا۔ مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا، بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا۔ اول تاخیر موبائل فون بند رکھوں گا اور میسج بھی نہیں چیک کروں گا، نہ میسج کروں گا، یہ بھی نہیں دیکھوں گا کہ کس کس کا فون آیا ہے۔ ذرا وقفہ مل گیا اور آپ نے بھائی چلو یار دیکھ رہے تھے کس کس کا فون آیا، تو فوراً ایسے نمبر پہ نظر پڑے گی جی چاہے گا یار اس کو تو کر لوں فون، آپ اٹھیں گے کونے میں جائیں گے، اس میں 2-4 مدنی پھول آپ کے نکل جائیں گے، محروم رہ جائیں گے۔ یا ہو سکتا ہے کوئی ایسا جگری دوست ہو جو آپ کو بلا ہی لے، ایسی کوئی مطلب دل للچانے والی بات تو ہوتی ہے نا، یار میں ادھر ہوں بڑا وہ یہ ہاں میں آ رہا ہوں، آپ نکلے۔ تو اس لیے فون کا نمبر بھی چیک مت کریں کہ جو یہاں ملے گا وہ شاید اس وقت بہت مشکل ہے کہ کہیں آپ کو مل سکے۔ انڈرسٹوڈ ہے کہ یہاں علم دین ہم حاصل کر رہے ہیں، اور علم دین کی تو فضیلت کی کیا بات ہے۔ العلم افضل من العبادت، یہ حدیث پاک ہے کہ علم جو ہے وہ عبادت سے افضل ہے، مگر یہاں مراد ظاہر ہے علم دین ہے۔ ابھی اپنے لیے بھی کچھ بڑھا لیتا ہوں نیت ہے، کوئی کیسی ناگوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا، یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا، ورنہ بزرگوں کی سنت ادا کرتے ہوئے لا اعلم یا لا ادری یا نہیں آتا نہیں معلوم وغیرہ کہہ دوں گا۔ جواب کے آخر میں واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا۔ غلطی کی نشاندہی درست ہوئی تو فوراً ازالہ کر دوں گا۔ فالتو جملے اور غیر ضروری الفاظ سے بچوں گا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، ترجمہ کنز ایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ اور بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آئے تو، میں دیے ہوئے احکامات کی تعمیل کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا۔ عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا یا نیت کی اصلاح کے لیے کوشش کروں گا۔ مدنی قافلے، مدنی انعامات، نیز علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت، مدرسۃ المدینہ، دارالمدینہ وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا۔ نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر اور جواب دینے وغیرہ کے دوران حتی الامکان نگاہیں نیچے رکھوں گا۔ تہقہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا۔ صلو علی الحبیب۔ ایسے مسلمان ہم اس کا دلی احترام کرتے ہیں، جب مدنی چینل کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ پاکستان ہے، اور یہاں اس میں کوئی میسج، کوئی پیغام ہماری خاص طور پہ وہ نوجوان نسل کو جا رہا ہے، اور دلی طور پہ ہمیں جو ہے خوشی ہوتی ہے کہ درود و سلام دینی دنیاوی سب چیز کا جو ہے جو خصوصی درس ہے، جو نشریات ہے، میں اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور حضرت صاحب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مدنی چینل زندہ باد۔ میں اس پہ جو ہے نا یہ ضرور کروں گا کہ جو آج کل ہمارے خاص کر معاشرے میں اور مسلم معاشرے میں ایک تہمت بازی اور جھوٹا بہتان الزام تراشی جس کا کوئی اخلاقی پروف نہیں ہے، تو اس بارے میں حضرت صاحب سے اپیل کروں گا کہ اس کا جو ہے نا ہمیں جواب دیں۔ بڑی بات ہے کہ ایم این اے بننے کے لیے کتنے الزام لگانے پڑتے ہیں، یہ ان کو اس کا تجربہ ہوا ہوگا نا، ان پہ لگائے ہوں گے لوگوں نے، کیونکہ جو سیاست میں آیا الیکشن میں کھڑا ہوا اس کا جو حشر کرتے ہیں نا مد مقابل، الزام تو بعد میں لگاتے ہیں، پہلے تو ٹومے پڑتے ہیں، تجسس کہ اس کی پولیں بتاؤ کیا کیا ہے، اس کی پولیں تلاش کریں گے، پولیں مل گئی تو وہ پھر مائک پر یا اشتہار میں یا اخبار کے ذریعے ترکیب سے وہ چلاتے ہیں، پولیں نہیں مل رہی تو اب یہ تہمت کی ترکیب بناتے ہوں گے، تہمت لگاتے ہوں گے، یہ تو اتنے پیسے کھا گیا اور اتنے پیسے کھا گیا اور اس کو یوں کیا تھا، اس کو یوں کیا تھا، پتہ نہیں کیا کیا اٹھا کے لے آتے ہیں، بالکل یعنی کہ اتنا مطلب ہے کہ گندا کر دیتے ہیں، الیکشن میں جو لڑتا ہے اس کو
کہ جیت گیا تب بھی لوگوں کے دلوں میں بعض باتیں بیٹھ جاتی ہوں گی کہ یار یہ آدمی صحیح نہیں ہے، اور ہار گیا تو پھر تو اور بھی مطلب ہے نا کہ اس کی پریشانیاں ہوتی ہوں گی اس کو. تو تہمت ایک مسلمان پر لگانا یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، یہ ذہن میں رکھیے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا تھا کہ جو زبانوں سے لٹکے ہوئے تھے. ذرا کھینچے زبان کو تو پتا چلے گا کتنے 200 ہوتے ہیں. کھینچو گے تو خود ہی پھسل کے بھاگ جائیں گے اندر، لیکن وہ قیامت کے دن تو بھاگ نہیں سکے گی نا. تو ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ زبانوں سے لٹکے ہوئے تھے اور آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا یہ لوگوں پر الزام تراشیاں کرنے والے تھے. ایک حدیث شریف میں ہے کہ جو مسلمان کے بارے میں ایسی بات کہے جو اس میں نہیں ہے، وہی تہمت ہی یہاں. تو وہ اس وقت تک ردغت الخبال میں رکھا جائے گا جب تک اس سے نکل نہ آئے. تو اب یہ کہ جب تک یعنی یا تو اس کی سزا پوری نہ ہو لے. ردغت الخبال یہ جہنم کا ایک عذاب کی ایک صورت ہے. وہ یہ ہے کہ وہ ایسے مقام میں رکھا جائے گا جب جہنمیوں کا پیپ اور خون جمع ہوتا ہے اس میں ڈال دیا جائے گا الزام لگانے والا. ابھی تو بھلے وہ وزیر شریر بنا بیٹھا ہوا ہے، لیکن یہ اگر الزام اس نے مسلمانوں پر لگایا، تہمتیں لگائی ہیں، تو یہ اپنے ردغت الخبال سے بچ نہیں سکتا. اس کو اس کا کوئی سیاسی لیڈر بچا نہیں سکے گا. جو بھی ہو کسے باشد ہے، اپنے کسی کو نشانہ نہیں بناتے کہ بھائی یہ یوں ہے تو وہ. ہم جنرل بات کرتا ہوں، یہ جنرل ایسا ہوتا ہے، اور صرف ان میں نہیں ہوتا، عام لوگوں میں بھی یہ ہو رہا ہے، گھروں میں بھی یہ ہو رہا ہے. تو جو بھی تہمت لگائے گا تو اس کا یہ کہ وہ یا تو اس کی سزا پوری ہو لے گی یا پھر یہ کہ توبہ کے تقاضے پورے کر لے، توبہ بھی کرے اللہ سے. اور جس پر تہمت لگائی تو جس کے پاس تہمت لگائی اس کے سامنے وضاحت کر دے کہ میں نے یہ تہمت لگائی تھی، یہ تھی غلط بات، وہ ایسا نہیں ہے. یوں توبہ کے تقاضے پورے کر کے اور اس سے نکل، اس کو پتا چل گیا تو اس سے بھی معافی مانگ لے، تو یہ اس کے دل کو خوش کر دے. تو یوں مطلب تہمت سے نکلنے کی ترکیب کرے. تو یہ ایک تہمت لگائی ہو تو آدمی نکلنے کی ترکیب کرے، دو لگائے تو یہاں تو مطلب گروسوں کے حساب سے ہول سیل میں لگاتے ہیں تہمتیں، ڈھیروں ڈھیر، بات بات پہ تہمت لگاتے ہیں، بات بات پہ الزام تراشی کرتے ہیں. گھروں میں بھی یہی حالت ہے. یہ چڑیل آئی نا گھر میں، جب سے ہمارے گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں. چڑیل کون پتا ہے؟ بہو یا بھابھی. چڑیل جب سے آئے بس اس نے کروا دیا ہم پر. ابھی اگر یہ بھی تہمت نہیں ہے تو پھر تہمت کس جانور کا نام ہے یار؟ صریح تہمت ہے جب تک کوئی شرعی دلیل اس کے پاس نہیں ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ تہمتیں ہمارے بہت لگتی ہیں گھروں میں بھی، اور گھروں کا امن پارا پارا ہوا پڑا ان وجہ سے، ان وجوہات کی بنا پر. تہمت غیبت یہ دونوں مطلب خالہ ماموں کے ہی ہے نا، ملتے ملتے گناہ ہے. تہمت جو ہے غیبت سے بڑا گناہ ہے. غیبت جو ہے نا وہ پیچھے سے اس برائی کو کرنا کہتے ہیں کہ جو برائی اس میں موجود ہے اور پیٹھ پیچھے بلا مصلحت شرعی کی گئی ہو، تو یہ ہے غیبت. اور تہمت ہوا کہ اس میں برائی نہیں ہے پھر بھی اس پر برائی تھوپ دی کہ وہ ایسا ہے. یہ غیبت سے بڑا گناہ تہمت. لیکن ہمارے یہاں یہ بہت ہے، نہ غیبت سے ہم بچتے ہیں نہ تہمت سے بچتے ہیں. تو اس لیے وہ سب مسلمانوں کو چاہیے، سیاسی جو صاحبان ہیں ان کو بھی چاہیے کہ تہمت کسی پر نہ لگائیں، غیبت بھی نہ کریں. سب ایک دوسرے کو، مسلمان کی ایک اپنی حرمت ہے اس کو برقرار رکھیں. کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر کعبۃ اللہ شریف کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ مضمون حدیث شریف کا یہ کہ ایک کعبے، مسلمان کی حرمت یعنی عزت تجھ سے بڑھ کر ہے. اس لیے مسلمان احترام مسلم کا خیال رکھنا ضروری ہے. خدا کو معلوم کہ کس کا مقام یعنی کہ اس کی بارگاہ میں کیسا ہے. ہو سکتا ہے کہ جس کو ہم حقیر سمجھ رہے ہیں، ذلیل سمجھ رہے ہیں، اسی کا مقام اللہ کی بارگاہ میں بلند ہو، اور ہم اتنے اچھے بنتے ہوں، بظاہر اچھائیاں بھی کرتے ہوں اور ہمارا حال کچھ اور لکھا ہو. ہمیں کچھ نہیں معلوم اس کی خفیہ تدبیر. اس لیے مسلمان کا احترام ضروری ہے، شریعت کی حد میں رہ کر. جو شریعت کے قواعد ہیں، اصول ہیں، اس کے اندر رہتے ہوئے ہر مسلمان کا اپنا اپنا احترام ہے.
واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے بابا جان آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آج کل موبائل وغیرہ پہ میسیجز چلتے ہیں جن میں اکثر پٹھانوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے. تو اس طرح کسی قوم کا مذاق اڑانا یا کسی خاص طبقے کو نشانے پر رکھنا، تو اس بارے میں رہنمائی فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سخت دل آزاری کا باعث ہے. خالی پٹھانوں کا مذاق نہیں اڑاتے، ہم میمنوں کا بھی اڑاتے. میمنوں کا پہلے ہماری، اب تو پتہ نہیں بولتے ہی کچھ اور بولتے. پہلے میمنوں کو کیا بولتے پتا ہے؟ ان کو میمنوں کو شاید پتا ہوگا. میمن مکے جا چور سنا آپ نے؟ عام بولتے تھے میمن مکے جا چور. جا کے یہ مکے شریف میں بھی جا کے چوریاں کرتے میمن، اس طرح بولتے تھے. کہ میمنوں میں بڑے بڑے اسمگلر ہوئے ہیں، ڈانڈ چور جس کو بولتے ہیں ہم لوگ اسمگلر. تو شاید اس حوالے سے بولتے ہوں گے کہ میمن مکے جا چور. تو اسی طرح پٹھان بھائیوں کو بھی یہ لوگ بولتے ہیں برا بھلا. عربوں کو نہیں چھوڑتے، جس کی تو حدیثوں میں صراحت ہے. عربوں کو برا بھلا بولنے پر تو بہت وعید ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود عربی ہیں، عربی نسل ہیں. تو عربوں کو بولتے ہیں مخ مافی، یعنی یوں بولتے ہیں کہ عربوں میں بھیجا نہیں ہوتا. یہ ظاہر کتنا دل آزار بات ہے کہ جو بھی عربی سنے گا اس کو اچھا تو نہیں لگے گا نا. اسی طرح اگر پٹھان بھائی کو پٹھان ہونے کی وجہ سے برا بولے گا یا پٹھانوں کو برا بولے گا تب بھی ظاہر اس کو دل دکھے گا. اس کا وہ مسلمان کا دل دکھانا تو گناہ ہے نا، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تو کسی کو بھی کسی فرد کو برا بولا اور شریعت کی اجازت ہے اور بولا تو ایک الگ بات ہے، لیکن ابھی کہ ایک قوم کو اس طرح برا بولنا نہیں ٹھیک. اسے توبہ کریں. جبکہ واقعی ہر فرد کو برا بولا کسی قوم کے تو یہ غیبت بھی، اگر اس میں یہ واقعی برائی ہو تب بھی بلا اجازت شرعی کسی پوری قوم کو برا بولا تو یہ غیبت ہے. اور اگر وہ برائی اس میں نہیں ہے اور پھر بھی اگر پوری قوم کو برا بولا ہر فرد کو اس کے، تو یہ اتنے ساروں پر تہمت لگ گئی. یہ تو اس کے جواب کب دو گے آخرت میں؟ جیسے عربوں کو تو میں نے سنا بولتے ہیں عرب، یار یہ تو مخ مافی ہوتے ہیں. نہ خطرناک جملہ ہے. عرب میں تو میرے آقا بھی ہیں، بڑے بڑے صحابہ کرام عربی تھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عربی، چاروں خلفاء عربی تھے، خلفاء راشدین سب عربی تھے. بے شمار صحابہ کرام عربی نسل تھے، حقیقی عربی. اگرچہ نیت نہیں ہوتی ان ہستیوں کو برا بولنے کی، لیکن دیکھو بات تو کہاں پہنچتی ہے جا کر. اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ایک سوال ہوا تھا. اس ضمن میں ایک جملہ یہ بھی تھا کہ بمبئی میں مسلمانوں کا کوئی گھر ایسا نہ ہوگا. ایک کہنے کے مقرر نے یہ کہا تھا کسی نے کہ بمبئی میں مسلمانوں کا کوئی گھر ایسا نہ ہوگا جس میں زنا نہ ہوتا ہو. اس جملے کی میرے آقا اعلی حضرت نے ایسی پکڑ فرمائی ہے، ایسی پکڑ فرمائی ہے. یہی کہ سب مسلمانوں کی اس نے دل آزاری کی اور یہ سب سے مطلب بہت بڑا یہ گناہگار ہے یہ شخص جس نے ایسا کہا. لیکن نہ ہوگا کی وجہ سے یہ بچت ہے اس کی. اس نے کہا کوئی گھر نہ ہوگا. اگر یہ کہتا نا کہ ڈن کر دیتا نا صراحت کے ساتھ کہ ہر گھر میں زنا ہوتا ہے تب تو اس سے مطالبہ ہوتا. اگر کیس ہو جائے نا مطالبہ ہوتا کہ آپ شرعی ثبوت لاؤ کہ ہر گھر میں زنا ہوتا ہے. اب اگر ثابت نہیں کر سکتا ہر گھر کا مسلمانوں کے، تو اب یہ کہ جتنے مسلمان ہیں اور جن جن پر یہ الزام جا رہا ہے ان کے مطابق اس کو فی آدمی اس کو حد قذف جاری ہوگی اس پر. اور حد قذف جو ہے نا 80 کوڑے اس کو لگائے جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے مردود الشہادت، کبھی بھی اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی. تو یہ کوئی کسی مولوی نے بول دیا تھا مقرر نے جوش میں آگے کہ کوئی گھر ایسا نہ ہوگا جس میں زنا نہیں ہوتا. تو نہ ہوگا کہا نا، نہ ہوگا ایک جملے کی اس لفظ کی وجہ سے اس کی حد قذف سے وہ بچ گیا. پھر اب حد قذف لگائی نہیں جاتی، لیکن اعلیٰ حضرت نے اسلامی عدالت کا قانون بیان فرمایا. جیسے کسی کو بول دیا نا کہ یار یہ نعوذ باللہ یہ گندا کام کیا اس نے
اور اگر اس نے کیس کر دیا اسلامی عدالت میں تو عدالت اس گندا کام کرنے کا جس نے الزام لگا نا اس سے 4 مسلمان گواہ طلب کرے گی. 4 مسلمان گواہ ایسے جنہوں نے آنکھوں سے یہ کام ہوتے ہوئے دیکھا ہو. اگر 3 مسلمان بھی آ گئے کہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس نے یہ گندا کام کیا ہے, تب بھی مطلب اس کو زانی قرار نہیں دیا جائے گا, بلکہ جس پر یہ الزام لگا نا, جس نے کہا کہ اس نے گندا کام کروایا یا گندا کام کیا اس نے, تو اب یہ چونکہ ثابت ہو گئے تو 4 گواہ آنکھوں دیکھے کہاں سے لائے گا. جو بھی یہ کام کرے گا تو چھپ کر ہی کرتا ہے عام طور پہ, تو 4 گواہ لا نہیں سکتا. یا تو وہ اقرار کر لے کہ میں نے ایسا کیا ہے, تب تو بات بن جائے گی, لیکن وہ انکار کرتا ہے میں نے نہیں کیا. اب یہ 4 گواہ لائے آنکھوں دیکھے والے, یہ کبھی بھی نہیں لا سکتا آنکھوں دیکھے والے 4 گواہ. تو اب یہ اگر نہیں لا سکتا تو اب اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے کہ تو نے اس کو کیوں کیا کہ اس نے گندا کام کیا. آج کل جس کو دیکھو بول دیتے کہ اس نے یہ کر رہے ہیں, زانی ہے زانی. تو شرعی عدالت ٹھیک ہے ابھی نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا آپ کو نہیں ہے. جس کو چاہے الزام لگا, یہ بھی تہمت ہی ہے نہیں ہے. تو وہ ہے نا کنیز نے کوئی ایسا ہے روایت, اس نے کہا کہ وہ فلاں زانیہ ہے. تو جو بھی تھے انہوں نے فرمایا کہ اگر تو نے اس کو زانیہ ثابت نہیں کیا تو قیامت کے روز تجھے لوہے کے 80 کوڑے مارے جائیں گے. بالفرض اگر کسی نے کیا اور آپ کو پتا چل گیا تب بھی اس پر پردہ ڈالنے کا حکم ہے کہ اس کو پردہ ڈالے اس پر, نہ کہ اس کا ڈنڈورا پیٹے کہ پھر وہ غیبت کی صورت بنے گی. ٹھیک ہے وہ ایسا کرتا ہے اگر تو غلط ہی کرتا ہے یقیناً, سمجھائے نیکی کی دعوت دے, اس کو توبہ کروائے, نہ کہ سب کو کہتا پھرے. ہمارے ہاں تو کہتے پھرتے, شک کی بنیاد پر کہتے پھرتے معاذ اللہ. تو یہ بھی کوئی چھوٹے گناہگار نہیں جو کہتے پھرتے. اس سے بہت مدنی ذہن بنانے کی ضرورت ہے, بہت تربیت کی مسلمانوں کو ضرورت ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری صاحب, لوگ گلی کو اور روڈ کو سجاتا ہے, جھنڈے لگاتا ہے اور بجلی کا چوری کرتا ہے, یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ ہاں, بجلی کا چوری کرنا تو ناجائز ہے خان صاحب. ہم تو ادھر اپنے صاحب بھائیوں کو سمجھاتے ہیں, لکھ کر بھی صبح بہارا میں دیا ہوا ہے کہ بجلی کا چوری نہیں کرو. کنڈا نہیں, ہمارے یہاں کنڈا بولتے ہیں اس کو, کنڈا نہیں لگاؤ, بلکہ قانونی طور پر بجلی کی جو ادارہ ہوتا ہے جسے ہمارے KESC بولتے ہیں, آپ کے یہاں پشاور میں PSC بولتے ہوں گے, PESC نا شاید بولتے ہوں گے, جیسے وہ ہے وابڈا بولتے ہیں. اچھا, اب وابڈا کے ذمے یہ کام ہے. ہاں, تو جو بھی ادارہ ہے سرکاری قانونی اس کو پیمنٹ کریں جو بل ہوتا ہے اس کا, اور پھر یہ جشن ولادت کا کریں. تو اب جشن ولادت کے لیے بجلی چوری کرے یا اپنا فیکٹری چلانے کے لیے چوری کرے, چوری ہے, چوری گناہ ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ناجائز ہے. اس طرح سجاوٹ اور اتنا یہ جشن ولادت کا چراغاں کرنا گورنمنٹ کی بجلی چوری کر کے یہ ناجائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام گلفراز ہے. تمام مسلمانوں کو میری طرف سے جشن عید میلاد النبی مبارک ہو. خیر مبارک. صلی اللہ. میرا سوال کچھ اس طرح ہے, میں درزی کا کام کرتا ہوں. ہمارے پاس جو ٹکڑے یا پیس بچ جاتے ہیں, اس کا شرعی حکم کیا ہے کہ یہ جیسا کہ ہم لوگ واپس نہیں کرتے, ٹکڑے اس میں چھوٹے ٹکڑے بھی ہوتے ہیں, تھوڑے بڑے بھی ہوتے ہیں. اس میں ایسا کہ جو ٹکڑے جس پر عرف ہو, رواج ہو, چلن ہو کہ لوگ نہیں لیتے, وہ ایسے ٹکڑے جو چیندڑیاں نکلتی ہیں چھوٹی چھوٹی, تو وہ رکھ لیے تو کوئی حرج نہیں ہے, اس کو دیں گے تو یہ پھینک دے گا. ہاں, ایسے ٹکڑے کے جو اگر اس کو دیں گے تو وہ لے لیتے ہیں لوگ, اور اس پر عرف رکھنے کا نہیں, جیسے کہ آدھا گز مار لیتے ہیں, 1 گز مار لیتے ہیں, کپڑے تبدیل کر لیتے ہوں گے کہ اس کا کپڑا قیمتی ہے, قیمتی ہے, تو وہ دوسرا کپڑا اسی کے پکڑا دیتے ہوں گے. تو یہ اگر ایسا ٹکڑا اس نے نکال لیا کہ جو وہ لے لے گا تب تو گناہگار جہنم کا حقدار ہے. اور ایسے ٹکڑے رکھ لیے کہ جو
رکھ لیتے ہیں تو لوگ اس کو برا نہیں سمجھتے. تو وہ چندڑیاں چھوٹی چھوٹی وہ رکھنے میں حرج نہیں ہے. وہ چندڑیاں بکتی ہیں لیکن ظاہر ہے وہ 2-4 چندڑیاں اس کے کرتے میں آپ دیں گے تو وہ بکیں گی نہیں. اور احتیاط کا تقاضا اگر مجھ سے پوچھو نا تو ایک دھاگا بھی اس کے کپڑے سے نکلا نا وہ بھی اس کے کپڑے کے ساتھ لپیٹ کر دے دیا جائے. سب کچھ اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھا جائے. یہ بعض اوقات بولیں گے کہ یار کچرا کیا ڈال دیا ہے, تو آپ مسئلہ سمجھائیں کہ میں نے احتیاطاً ڈالا ہے. کہ اگر آپ بولتے ہیں تو ٹھیک ہے ہماری دکان میں پھینک دو اس کو بھائی, ناراض ہوتے ہو تو. یہ احتیاط ہے, یہ حکم نہیں ہے, شرعی حکم نہیں ہے کہ کوئی ایسا ٹکڑا نہ رہ جائے کہ پھر وہ شرن جائز نہ ہو. تو اس لیے احتیاط اسی میں کہ پورے کا پورا اس کو سونپ دیا جائے جو جس کا ہے. وہ بولے جہاں چاہے پھینک دے. بکتے ہیں یا آپ بوری بھر کے بیچتے ہوں گے لیکن کوئی بات نہیں, وہ کتنے پیسے آئیں گے, بھرے گی جب بھرے گی نا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے جشن عید مبارک ہو. ماشاءاللہ. میرا نام محمود ہے. میں مہندی کا کام کرتا ہوں, مہندی بنانے کا. مہندی جب بناتا ہوں تو اس کو ہاتھ پہ لگا کے چیک کرتا ہوں تو 12 مہینے مہندی ہاتھ پہ تقریباً لگی رہتی ہے. اس کے بارے میں کوئی ارشاد فرما دیں. مہندی ہاتھ پر مرد کا اس طرح لگانا جس طرح عورتیں لگایا کرتی ہیں, یعنی عورتوں کی مشابہت پیدا ہو جاتی ہے تو یہ تو ناجائز ہے. اور واقعی اگر پورا ہاتھ مہندی سے رنگا رہتا ہے تو عورتیں رنگتی ہے پورا ہاتھ, پھر تو وہ گناہ گار ہوں گے آپ. تو اب اپنے اوپر چیک کرنے کے بجائے, مہندی تو ظاہر ہے کہ روز روز تو آپ بناتے نہیں ہیں, اور یہ عام طور پہ لوگ گھروں میں بناتے ہیں مہندی, تو گھر میں کوئی تو ہوگی نا, سارے ہوں گے تو نہیں. جو ہوگی جو ہے وہ بہن ہے, بچوں کی امی ہے, بچی ہے, اس کے ہاتھ میں لگا دیں. پلاسٹک کے دستانے بھی ملتے ہیں, اور ہاں نہیں تو وہ رنگ نہیں پتہ چلے گا پلاسٹک کے دستانے پر. وہ ہتھیلی پر جو ہے نا, ہتھیلی سفید ہے, وہ رنگ زیادہ نمایاں کرے گی نا. وہ تو اپنی داڑھی پر جیسے لگانا ہے اور دستانے کے لگانا, داڑھی پر بھی لگانے سے ہاتھ میں اس طرح لگتی ہے کہ عورتیں اس طرح لگاتی نہیں ہیں مہندی. اب پورا ہاتھ سان لیا کسی نے یوں کیا تو پھر ہو سکتا ہے مشابہت کی, اگر اس میں آ گیا وہ کیٹیگری میں, کیا بولتے ہیں, مشابہت کے حکم میں, تو گناہ گار ہوگا, چاہے داڑھی پہ لگانے کی وجہ سے اس کے ہاتھ رنگے اس نے. بچ کے میں بھی کوشش کرتا ہوں, چمچ سے لگاتا ہوں. میں دستانوں سے بھی لگائی ہے, دستانوں سے مزہ نہیں آتا لگانے میں, موفق نہیں آتی. تو چمچ سے یوں ترکیب سے الٹی چمچ سے لگتی, چمچ کی پیٹھ جو ہوتی ہے نا تلا, اس سے ترکیب بنتی رہتی ہے. پھر تھوڑا بہت انگلیوں پہ بھی آئی جاتی ہے, اب کیا کریں, اس سے بچنا مشکل ہے. تو مشابہت کی حد تک نہیں لگنی چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب, میرا آپ سے یہ سوال ہے. میں ثاقب بات کروں پشاور سے. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ مجھے ذرا اتنا بتا دیں کہ یہ ہمیں 12 ربیع الاول کے دنوں میں کتنا چراغاں کرنا چاہیے, ہمیں کیا چیز کرنی چاہیے, کیا چیز ادب میں آتی ہے, کیا چیز بے ادبی میں آتی ہے. تو مہربانی فرما کر آپ ذرا میرے سوال کا جواب دے دیں. آپ سے بہت گزارش ہوگی, ہر چیز کے بارے میں ہمیں بتا دیں کہ جس چیز کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے. اتنا سارا سیکھنے کے لیے تو مدنی قافلوں میں بہت عرصے تک سفر کرنا پڑے گا آپ کو. ایسے تھوڑی ہے بیٹھے بیٹھے سب آپ کو بتا دوں اور سب آپ کو یاد بھی ہو جائے. تو کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا اس کی کافی یعنی کہ حد تک معلومات آپ کو رسالہ صبح بہارا دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے جو طبعہ کیا گیا ہے, چھپا گیا ہے, اس میں آپ دیکھ لیجئے. کتنا چراغاں کریں تو اس کی کوئی لمٹ تو ہے نہیں. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے بھی ایک قصہ لکھا ہے, اعلی حضرت نے بھی اسی طرح کا قصہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ کے ہاں 100 شمعیں روشن تھی, 100 شمع. تو ایک وہ صاحب کوئی آئے اور ان کے دل میں آئے کہ اتنی ساری شمعیں, 100 شمعیں انہوں نے روشن کر دی ہیں. وہ محفل ذکر تھی کچھ, تو اتنی شمعیں روشن کرنے کی کیا ضرورت ہے, ایک سے بھی اجالا تو ہو جاتا. یہ انہوں نے غلط کیا, ان کو وسوسہ ہے. وہ صاحب دل تھے, دل بھی ان کا روشن تھا. وہ
تو انہوں نے ان صاحب سے جن کو یہ وسوسے آئے تھے ان سے فرمایا کہ اٹھو اور جو شمع آپ کو اللہ کی رضا سے ہٹ کر جلتی ہوئی نظر آئے نا کہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے یہ، اس کو بجھا دو. تو وہ اٹھے، پھونکے مارنی شروع کی انہوں نے، ایک بھی نہیں بجھی. تو کان پکڑ لیا کہ میں آ رہا، آپ جیتے. میں اپنے انداز میں آپ کو سمجھائی. تو اللہ کی رضا کے لیے 100 شمعیں جلائے تو اس 100 میں بھی حصہ حسر یعنی کہ وہ نہیں ہے، لمیٹیشن نہیں ہے. 1000 بھی جلا سکتا ہے، 1200 بھی جلا سکتا ہے، 12 کروڑ بھی جلا سکتا ہے. جتنا شہد ڈالے گا اتنا میٹھا ہوگا. ہو جائز طریقے پر ہو، حق العبد، کسی بندے کا حق تلف نہ ہوتا ہو. یہ فضول خرچی نہیں ہے، کیونکہ وہ لا اسراف فی الخیر، بلائی میں کوئی فضول خرچی نہیں ہے. یہ نیکی کا کام ہے، جتنا کرے اتنا کم ہے. بھائی یہ 12 دیگیں کیوں پکاتا ہے؟ ایک دیگ میں بھی تو کام چل جاتا. تو میں کہوں گا 12 دیگیں ہی پکاتا ہے صرف یار. 112 پکانا بھائی، اللہ نے تجھے بہت دیا ہے. ہر ایک مطلب جتنا زیادہ کریں گے زیادہ ثواب ملے گا. نیت صاف، منزل آسان، نیت اچھی ہونی چاہیے. اللہ کی رضا کے لیے، اپنی نیک نامی، شہرت، واہ کے لیے نہ ہو، ریاکاری کے لیے نہ ہو، دکھاوے کے لیے نہ ہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چار جانب ہمیں دیے گی کہ جلاتے جائیں گے، گھر تو گھر سارے محلے کو سجاتے جائیں گے. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. پرو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، مولا کی آمد مرحبا، سلطان کی آمد مرحبا، عیشا کی آمد مرحبا، نبی کی آمد مرحبا، عربی کی آمد مرحبا، کرسی کی آمد مرحبا، اول کی آمد مرحبا، آخر کی آمد مرحبا، ظاہر کی آمد مرحبا، باطن کی آمد مرحبا، نور کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، طٰہٰ کی آمد مرحبا، یاسین کی آمد مرحبا، قاسم کی آمد مرحبا، حامیم کی آمد مرحبا، رؤوف کی آمد مرحبا، رحیم کی آمد مرحبا، سراج کی آمد مرحبا، منیر کی آمد مرحبا مرحبا. اچھا، یہ جو گھی کے دیے جلانے کا آپ نے شعر پڑھا، تو میں آپ سے اب سوال کرتا ہوں کہ دیسی گھی یا ویجیٹیبل گھی؟ مہربانی کر کے مجھے بھی جواب دیجئے اور ہمارے ناظرین کو بھی یار مطمئن کیجئے. کہیں یہ پھر دیسی گھی بھی اعلیٰ دیسی گھی ڈھونڈنے نکلے گا تو خالص ملے گا بھی مشکل. باپا یہ محاورے کے طور پر استعمال کیا گیا. اچھا، کیا مطلب گھی نہیں ڈالے، تیل ڈالے مطلب؟ نہیں، میں نے لکھا کہ ناتخوانوں کو وضاحت کرنی چاہیے یار. بیچارے وہ دیوانے ہوتے پھر وہ گھی ڈھونڈنے نکلیں گے. اب یہاں کھانے کے لیے واندے ہیں اور بیچارے وہ گھی اس میں کہاں سے ڈالیں گے؟ باپا آپ رہنمائی فرما دیں. میں آپ جیتے. گھی کے دیے جلانا محاورہ نہیں، محاورہ. یہ محاورہ ہے، یعنی کہ خوشی سے چراغاں کرنا، یوں سمجھ لو اس کا معنی. خوشی سے چراغاں کرنا، روشنیاں کرنا. تو اب یہ دیے مٹی کے دیے ہوتے ہیں، یہ مٹی کے دیے جلانا یہ رواج نہیں ہے. جیسے ہمارے مدنی چینل پر بھی وہ مٹی کا دیا دکھاتے ہیں. اب یہ ہے آئیڈیل. اب یہ قوم دیے جلائے گی نہ کہیں آگ لگ گئی نہ تو میں کہیں کا نہیں رہوں گا. حالات بہت خراب ہے، سمجھے. دکھا رہے ہیں مٹی کے دیے، ان کی مرضی ہے. اچھے لگتے ہیں لیکن یہ مطلب کوئی وضاحت ہو تو اچھا ہے کہ یہ مطلب ایک خوبصورتی کے لیے، زینت کے لیے ہم لوگ دکھاتے ہیں. مدنی چینل پر دکھانا جائز ہے، لیکن مراد یہ کہ یہ ترغیب نہیں ہے کہ آپ کو اس طرح کے دیے جلانے، کیونکہ اب اس کا رواج نہیں ہے.
اور راتوں کو آپ جلا کے سو جاؤ گے تو پھر حدیث اس میں سرات سے موجود ہے چراغ بجھا کر سوئیں کہ کبھی چوہا بتی لے جاتا ہے. بلکہ مدینہ شریف میں ایک گھر میں آگ لگ گئی تھی, وہ چراغ جلا کر سویا تھا. تو بس بلکہ ایک جنازہ مجھے پڑھانے کا بھی ایک موقع ملا ہے نیو کراچی میں, نارتھ کراچی, کہ وہ ایک خاتون تھی اسلامی بہن, وہ چراغ جلا کر سوئی ہوں گی تو کپڑے میں آگ لگ گئی رات میں, اس کے جل گئی بیچاری, فوت ہو گئی, اللہ مغفرت کرے. تو بجھانا ضروری ہے, تو آگ لگ جائے گی پھر. تو اس لیے اب یہ چراغاں نہ کریں آپ, یہ مٹی کے دیے گا, نہ شمع کا, بلکہ یہ بجلی کی لائٹیں ہیں نا, یہ محفوظ ہیں, آگ لگنے کا ان میں چانس کم ہوتا ہے, ظاہر ہے بہت کم ہوتا ہے. وہ تو گھر میں بھی شارٹ سرکٹ سے آگ لگی جاتی ہے بعض اوقات, مقدر میں ہو تو خوشی کے مطلب خوشی سے چراغا کرنا نہیں, گھی کے دیے اور گھی کے دیے جلائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میرا نام وبرکاتہ. خان گل ہے, میرا تعلق پشاور شہر سے ہے جی. میرا ایک شادیال ہے اور میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے شادیال میں ولیمہ اور دیگر تقریبات ہوتی ہیں, اس میں جو کھانا بچ جاتا ہے آیا وہ میں اور میرا سٹاف کھا سکتا ہے کہ نہیں؟ اور دوسری بات یہ, میں ہمارا گھر میں تقریباً روز مدنی چینل ہی لگتا ہے اور کسی چینل کی طرف, کیونکہ اس میں ایک تو مذہبی سوالات اور جوابات بھی ہوتے رہتے ہیں اور ہمارے بچے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں. اور اس میں میرا ماشاءاللہ بڑا بیٹا محمد سلیمان آپ کا چینل دیکھ کر وہ 5 وقت نمازی بن گیا ہے جی. اور انشاءاللہ اور خاص طور پر ایک خاص بات آپ کے چینل کی یہ ہے کہ نہ غیبت سنتے ہیں اور نہ غیبت کرتے ہیں جی, اور یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ اس وقت سب سے بڑا فتنہ یہی ہے جی. اور اس سے بچنے کا یہ بہت اچھا چینل ہمارے لیے کام کر رہے ہیں, اور ہم شادی حال میں بھی اور گھر میں بھی دونوں یہ چینل دیکھ رہے ہیں جی. ماشاءاللہ, مرحبا. تو یہ شادی حال میں جو کھانا بچ جاتا ہے, اس پہ یہ دیکھیں کتنا بچتا ہے, عرف کیا ہے اس پر, کیونکہ اگر دیگ بچ گئی تو وہ چھوڑتے نہیں ہیں. دیگ کو کسی یتیم خانے میں مدرسوں میں یہ لوگ بیچتے ہیں. تو اس میں اس کا محتاط انداز یہی سمجھ میں آتا ہے کہ جو اس کا مالک ہے نا, اس کو بول دیا بھائی آپ کا کھانا بچا اور لے جاؤ. اب یہ بولتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ رکھ لو, تو ٹھیک ہے پھر رکھو, کھاؤ پیو موج کرو. یہی سمجھ میں آ رہا ہے اس کا. یہ بعض اوقات یہ بھی کرتے ہیں, پہلے سے لوگ نکال بھی لیتے ہیں. ہاں, وہ چھپا بھی لیتے ہوں گے. یہ بالکل میں نے دیکھے ہیں, وہ پکانے والے جو ہوتے ہیں نا, پکانے والوں کو میں نے دیکھا ہے کہ اب تو وہ رواج نہیں, اب تو کچن بنے. پہلے تو روڈوں پہ پکاتے تھے ہمارے باب المدینہ میں جب بھی شادیوں میں, اب کافی تبدیلی آ گئی ہے. تو اب یہ ڈنڈی مارتا تھا, وہ ڈنڈے مارتے ہوں گے, ان کا بھی بھروسہ نہیں ہے کچن والوں کا. لیکن ہر کچن والا برا نہیں. میں جب بھی ایسی بات کہوں نا تو میں ہر فرد کو برا نہیں بولتا, لیکن حالات آپ کے سامنے ہیں کہ کتنا بددیانتی کا دور ہے. تو وہ کیا کرتے تھے, جب دیگیں پک گئی نا تو ان کے پاس وہ چاول نکالنے کے لیے وہ گھی کے ڈبے کا وہ بنا ہوتا تھا, اس میں پترے کا ہینڈل, ٹین کے ڈبے میں اتنا بڑا ڈبا ہوتا تھا. ہاں, پانی نکالنے, ابلے ہوئے چاول نکالنے, اس میں یہ میں نے خود دیکھا ہے کہ یہ مطلب جب دیگیں تیار ہو گئی نا تو یہ اس میں سے یوں کر کے بھر لیتے تھے کھانا. تو یہ حرام ہے. ہاں, اگر اس نے کہا نا کہ اپنی مرضی سے آپ کھانا نکال لو, جو مالک ہے, اور کسی نے نوکر وغیرہ نے کہا تو نہیں چلے گا. مالک کہے کہ بیٹے اپنے لیے آپ جتنا چاہو کھانا لے لو, اب بھلے آپ 10 ڈبے بھر لو, دیگ اٹھا لو. اگر وہ کلی بول ہی رہا کہ جتنا چائے لے جاؤ, تو لیکن بغیر اجازت ایک دانہ بھی نہیں لے سکتے پکانے والے, نہ کھا سکتے ہیں, وہاں کھانے کی بھی اجازت نہیں. تو اسی طرح شادی حال والے یہی کریں کہ ان کو بول دیا کریں کہ یہ بچا ہوا آپ لے جاؤ اس کو. یہ بھی نہیں بولو کہ ہم رکھ لیں, کہ پھر یہ سوال کی طرف یہ صورت جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے مروت میں بول لے کہ ہاں رکھ دو, نہ بولتے ہوئے زبان بھاری پڑے گی اس کی. آپ لے جاؤ. عموماً وہ نہیں لیتے تو ہوں گے یار, بانٹتے پھر رشتہ داروں میں اور بانٹتے شادیوں والے, فریج میں اسٹاک کرتے ہیں. تو اس لیے وہ رکھنے کی تو اپنی مرضی سے رکھنا, تو ایک دانہ بھی نہیں رکھیں, دے دیا کریں.
واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا جان کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ میں کمپیوٹر سیلز اینڈ سروسز کے شعبے سے تعلق رکھتا ہوں. اگر ہم کسی کو کوئی کمپیوٹر سیل کرتے ہیں اور اس کا وہ نیگیٹو استعمال کرتا ہے، اس کے بارے میں ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ میرے لیے اور میرے والدین کے لیے، ہم سب گھر والوں کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیں. اللہ عز و جل آپ پر مزید کروڑ کروڑ برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کمپیوٹر بیچنا جائز ہے، جیسے کہ اب چھری بیچنا، اب چھری سے بکرا کاٹے یا بندہ کاٹے تو کاٹنے والے پر ہے. ہاں پتہ ہے کہ یہ مانگی سیریا کہ یار بندہ اچھی طرح کاٹے، ذرا تیز چھری دینا، مجھے فلاں کو قتل کرنا ہے. اب اس کو چھری بیچے گا تو گناہ گار ہوگا. اس پر یہ اسی کو دیکھ لیں آپ کہ میں اچھی طرح فلمیں دیکھ سکوں، ایسا کمپیوٹر دے مجھے، تو یہ اس کا غلط استعمال ہو گیا نا. تو درست استعمال بھی کمپیوٹر کا موجود ہے اور بہت سارے درست استعمال موجود ہیں، اگرچہ غلط بھی استعمال کافی ہو رہے ہیں اس کے. تو چونکہ یہ معاملہ مبہم ہے کہ وہ کیا کرے گا پتہ نہیں ہے، تو بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری ڈیوٹی ایک ہوٹل کے کیش کاؤنٹر پر ہے. اکثر لوگ چین لینے کے لیے آتے ہیں، وہ بھی ضرورت مند ہیں اور ہم بھی ضرورت مند ہیں، اس لیے میری کوئی شرعی رہنمائی فرمائیں. جھوٹ نہ بولا کریں، کیونکہ عام طور پہ یہ بولتے ہیں ہمارے پاس چینج نہیں ہے. یہ ہمیں بہت یہ سوال پر مغز سوال ہے. یہ عموماً ہوٹل والے، ریڑیوں والے، دکانوں والے کوئی چینج مانگتا نا، کھلا مانگتا ہے. چینج بھی بولتے، کھلا بھی بولتے ہیں. تو وہ یہ منع کرتے، یوں بولتے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے. یہ اور ہوتا ہے کیونکہ ہر ایک کو چینج رکھنا پڑتا ہے گاہکوں کو دینے کے لیے، ضرورت مند ہوتے ہیں. تو اسے جھوٹ نہ بولیں، بلکہ اگر واقعی جس کی ایسی دکان ہے کہ لوگ مانگنے آتے ہیں نا، تو نمایاں الفاظ میں لکھ کر لگا دیں کہ چینج مانگ کر شرمندہ نہ کریں. پھر بھی کوئی مانگتا تو اس کو تھوڑا نیکی کی دعوت دینی پڑے، سمجھانا پڑے گا کہ بھائی دیکھو چینج تو میرے پاس ہے، لیکن اگر میرے پاس کوئی گاہک آیا تو مجھے بھی تو اس کو دینا ہوتا ہے نا، میری مجبوری ہے. کوئی چینج تو بکتا ہے، زیادہ پیسے دے کر چینج لینا پڑتا ہے، خریدنا پڑتا ہے. تو آپ اس سے معذرت کر لیں اچھے الفاظ میں. یہ اس کا طریقہ ہے. بھلے وہ تھوڑا بحث کرے گا، بحث تو آپ کو کرنی پڑے گی. جھوٹ بولنے کی اجازت یہ ایسی مجبوری نہیں ہے کہ یار وہ بحث کرے گا، دماغ خوری کرے گا، نہیں. یہ ایسی مجبوری نہیں ہے جہاں یعنی کہ جھوٹ جیسا گناہ کرنے کی اجازت مل جائے. بھلے دن میں 100 آدمی پوچھتے ہیں، آپ کو 100 کو سمجھانا پڑے گا. اور اگر آپ اچھی نیت سے دیں گے تو مسلمان کی حاجت پوری کرنا ثواب ہے. تو تھوڑا زیادہ چینج لینے مسلمان کو دے دیا کریں کہ اس کا دل جو ہوگی، اس کی بیچارے کی حاجت پوری ہوگی، آپ کو ثواب ملے گا. ثواب کا کام ہے یہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. لاہور سے بولو، مشتر کالونی سے، مدثر شہزاد سیالوی میرا نام ہے. ہم نے ایک مسجد بنائی ہے، چھوٹی سی، کیونکہ ہمیں دور جانا پڑتا تھا. کم از کم ہمارا 40 منٹ لگ جاتے تھے نماز پڑھنے کے لیے. تو اس میں ہم فجر کی نماز تو نہیں پڑھ سکتے، تو 4 نمازیں پڑھتے ہیں. اس میں ہم نے امام نہیں رکھا ہوا اور ہم خود ہی کچھ شخص ہیں، کوئی جماعت کروا دیتے ہیں. ماشاءاللہ سب نے داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں اور سب نمازی ہیں. تو اس کے بارے میں جو ہے نا ہماری رہنمائی فرمائیں. اگر واقعی مسجد بنا، ایک تو ہوتی ہے جائے نماز بناتے ہیں فیکٹریوں وغیرہ میں، بعض جگہ ابھی تو بولی مسجد رہے. اگر مسجد بنائی ہے اور آپ نے بنائی ہے اور وہ ایسی ہے کہ جگہ بھی اپنی ذاتی ہے، کوئی قبضے کی نہیں ہے کسی کے، تو ایسی صورت میں تو وہ مسجد ہو گئی. اب مسجد کا حق ہے کہ اس میں 5 نمازیں با جماعت پڑھی جائیں. یہ حق ہے، حق مسجد واجب ہے.
تو پانچوں نمازیں باجماعت پڑھنی ہوگی اور ہر داڑھی والا امامت کرتا ہے، کافی بھی نہیں ہے، اگرچہ پوری داڑھی ہونا واجب ضرور ہے. تو یہ داڑھی والا داڑھی بھی ہو بے شک اس کی، لیکن مخارج قرآن پاک کے درست ہوں جو وہ پڑھتا ہے اس میں نماز میں، شرعی مسائل اتنی حد تک وہ جانتا ہو جس سے نماز درست ہو جائے، فاسق معلن نہ ہو کہ صرف یعنی کہ داڑھی منڈا ہے تو ہی فاسق معلن ہے، ایسا نہیں ہے. اور بھی بہت صورتیں اس کی فاسق معلن ہونے کی. علانیہ گالیاں بکتا ہے، علانیہ مطلب یعنی کہ بد اخلاق ایسا ہے کہ لوگوں کی دل آزاریاں کرتا ہے، علانیہ علل اعلان، تو بھی فاسق معلن ہے. علل اعلان فلمیں ڈرامے دیکھتا ہے، وہ بھی فاسق معلن ہے. علانیہ جھوٹ بولتا ہے، وہ بھی فاسق معلن ہے. بہرحال یہ کہ فاسق معلن نہ ہو یہ واجب ہے، ایسے کو امام بنانا گناہ. تو اب یہ کہ مسجد آپ نے بنایا داڑھی والا جب چاہو پڑھا لو، فجر میں کوئی پہنچتا نہیں، تو یہ تو ہو سکتا ہے کوئی اسی شاپنگ سینٹر ہوگا یا کوئی دکان ہوگی، ورنہ محلے میں تو نمازی پانچوں وقت میں ہوتے ہی ہیں. ہاں یہ اس میں تین نمازیں بعض اوقات پڑھاتے ہیں، 4 بھی نہیں. تو وہ عشاء میں بھی مغرب تک وہ دکانیں بند ہو جاتی ہیں. تو جائے نماز میں تو پرواہ نہیں ہے کہ وہ ایک نماز پڑھائے، چھٹی کے دن ایک بھی نہ پڑھائے، کہ وہ مسجد نہیں ہے. مسجد اگر بنائی تو پانچوں نمازیں اس کا حق کے مسجد. اور جنگل میں مسجد بنائی کہ جہاں نمازی ہوتے ہی نہیں ہے تو وہ مسجد کی نیت ہی بیکار ہے، مسجد ہوگی ہی نہیں. وہ تو جیسے ویرانوں میں بنی ہوتی ہیں، یا اپنے جو اس میں جاتے ہیں کیا بولتے ہیں ہائی وے وغیرہ پر پیٹرول پمپ پہ تو باقاعدہ مسجد بنتی ہے کہ وہاں عملہ ہوتا ہے. یہ روز ہائی وے پہ نہیں تھڑا بنا دیتے ہیں اور ایک میرا جیسا بنا ہوتا ہے، وضو خانے بھی نہیں ہوتے، اکثر کچھ بھی نہیں ہوتا، بس بنا ہوتا ہے. تو اس کو بھی عرف میں لوگ مسجد بولتے ہیں، لیکن یہ اگر کسی نے مسجد کی نیت بھی کی ہو تو یہ مسجد نہیں ہے. جو ویرانے میں اس طرح جنگلوں میں بنی ہوئی ہے وہ مسجد نہیں ہے. مسجد حکم شرعن وہ مسجد نہیں کہلائے گی. ویسے ہی کہ لوگ آئیں جائیں مسافر یہاں چاہے تو نماز پڑھ لیں، تو اس کا تو حق کے مسجد نہیں ہے. لیکن جو بنائی مسجد کی نیت سے اور ایسی جگہ بنائی کہ جہاں آبادی ہے، نمازی پائے جا رہے ہیں، مسلمان پائے جا رہے ہیں، تو ان میں ان لوگوں پر واجب ہے اہل مسجد پر کہ اس کی پانچوں وقت جماعت کا اہتمام کریں. تو ان مرکز الاولیاء والوں کو چاہیے کہ اس طرح ہر داڑھی والے کو کھڑا کر کے پیچھے اس امام کے اللہ اکبر کر کے نہ کھڑے ہو جا کریں، بلکہ کسی سنی ادارے سے قائم کریں. اگر دعوت اسلامی کا وہاں مدنی ماحول ہے، اپنا جامعۃ المدینہ، پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہے، 12 امام مل جائیں گے آپ کو انشاءاللہ. مدرسۃ المدینہ قریب ہے تو قاری صاحب بھی انشاءاللہ آپ ترکیب بناؤ گے تو فارغ ہوں گے تو آپ کو خدمات پیش کر دیں گے. جو بھی شرعی طور پر اجازت ہے اس کے مطابق اب اس کا اجارہ یا جو بھی تنخواہ ہے وہ ترکیب بنا دیں. تو آپ کسی بھی سنی ادارے سے، کہ کوئی سنی مدرسہ دارالعلوم میں اپنا سنی ہوگا، مدرسۃ المدینہ یا جامعۃ المدینہ نہیں بھی ہے تو کوئی بات نہیں، اب ان سے رجوع کریں، ان سے عرض کریں کہ ہم کو کوئی امام دے دو، تو وہ انشاءاللہ کوئی اچھا امام دے دیں آپ کو. تو وہاں پانچوں نمازیں ترکیب بنائیں، پانچوں نمازوں کی پانچوں ٹائم اذان بھی ہونی چاہیے نا، اذان ہو، باقاعدہ نماز ہو، مدینہ ہو جائے انشاءاللہ. دعوت اسلامی کا مدنی کام بھی وہاں ہو، اللہ کرے درس بھی ہو، فیضان سنت کا مدنی قافلے بھی آ کر وہاں ٹھہریں، تو مدینہ ہو جائے گا سب انشاءاللہ عز و جل. داڑھی کے حوالے سے تھوڑی اور وضاحت فرما دیجیے، امامت کے لیے داڑھی کا جو فرما رہے ہیں تو تھوڑا اور واضح کر دیجیے اس کو ذرا. وہ داڑھی کے لیے میں نے یہ عرض کیا کہ داڑھی شرط نہیں ہے امامت کے لیے. داڑھی والا ہونا، پوری داڑھی والا ہونا اس کا کہ واجب ہے. داڑھی منڈا فاسق معلن ہے، فاسق معلن کے پیچھے نماز فاسد نہیں ہے. اب جیسے کہ جمعہ ہے، پورے شہر میں ایک ہی امام ہے داڑھی منڈا، باقی قراءت وغیرہ اور دیگر ایسا کہ نماز اس کی فاسد نہیں ہے، لیکن داڑھی منڈا ہے اور کوئی امام نہیں ہے دوسرا، تو اب اس کے پیچھے جمعہ پڑھنا واجب ہے، جمعہ پڑھنا پڑے گا. ان کو ہے ہی نہیں دوسرا امام، تو جمعہ ترک کرنے کا یہ عذر نہیں کہ ہم جمعہ پڑھیں گے نہیں، یا اب عید معاف ہو گئی، اب عید بھی اس کے پیچھے پڑھیں جا کے. ہاں اگر 2 امام ہیں اس شہر میں اس طرح کے کہ ایک شریعت کے مطابق ہے اور ایک اس طرح فاسق معلن ہے، تو اب وہ شریعت کے مطابق اس کے پیچھے جا کے پڑھنا ہے.
जुम्मा भी ईद भी। बकाया नमाजों में तो वो اس के पीछे नहीं पढ़ सकता। हाँ, बहरहाल ये कि जैसे कोई इमाम बनाना गुनाह। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। साहब, एक सवाल है मेरे दिल में कि मैं पिशावर में दुकान है मेरी, वर्कशॉप है, और मेरे साथ 2-3 मिस्त्री लगे हुए हैं, मैकेनिक जो के काम करते हैं। मेरे पास कोई ग्राहक आ जाता है तो मैं चूँकि खुद नहीं जानता हूँ, उसकी मैकेनिक का काम नहीं जानता हूँ, मेरा जो मैकेनिक है वो उसको बोलता है कि भाई आपकी गाड़ी में ये नुक्स है, 500 रुपये आपके लगेंगे। और जब मेरा मैकेनिक गाड़ी ठीक करता है तो उसमें वो नुक्स पूरे नहीं निकलते हैं, कम होते हैं। तो आप ये बताएं मुझे कि ये 500 रुपया जो मैं उससे लूँगा तो वो मेरे लिए जायज़ है कि नहीं है, या इसका कोई हल बताएं, या बाद में मैं उससे कम लूँ, कुछ करूँ, आप मुझे बताएं कि मैं शरई लिहाज से कैसे उसके साथ डील करूँ। ये मजहूल इजारा हुआ ना, बल्कि झूठ अंधेरे में तीर हुआ कि ये नुक्स है, बता भी नहीं है कि क्या क्या नक्स है, तो काय को बोलता है कि इसमें ये नक्स है, ये खामी है। या तो चेकअप किया पूरा और बताया कि ये नक्स है, तब तो ठीक है। तो इसका आसान तरीका ये, पता है वाकई कि ये नक्स है, ये पुर्जा नया लगेगा उसमें, तो फिर ये बता दे कि भाई ये पुर्जा इस पर लगेगा और इसकी इतनी उजरत होगी। या ये बोल दें कि हम इसको पहले देखेंगे कि इसमें क्या क्या खराबी है, फिर हम आपको इसकी उजरत बताएंगे। ये भी एक बहुत ही उम्दा तरीका है कि इसको देखभाल कर कि क्या क्या इसमें कमजोरी है, क्या क्या पुर्जा बदली करना है, तो वो आप फिर जो बोले कि बदली करना तो बदली करना है। अगर आपने बोला कि भाई मैं फुला पुर्जा फुला कंपनी का लूंगा तो वही डालना पड़ेगा, ये नहीं कि फिर आपने कमजोर कंपनी का डाल दिया। झूठ इसमें भी बहुत चलता है, पुर्जा बदली करते हैं लेकिन बोलते हैं फुला कंपनी का लगाएंगे और लगाते हैं वो सस्ते वाला। या बाज लोग पुर्जे तब्दील कर लेते हैं, अच्छी कंपनी का निकाल लेते हैं और कमजोर और इस्तेमाल शुदा घटिया जो पुर्जा वो उसमें दाखिल कर देते हैं। ये सब हराम काम है, ठीक है ना। तो बिल्कुल यानी कि सुथरा काम करें। मारूफ यही है, आप फरमा रहे थे ना कि मैकेनिक से पूछ लिया जाए कि ये गाड़ी मेरी ये तकलीफ दे रही है, आप चेक कर लें क्या खर्चा होगा और क्या क्या चीज बदली होगी, आप बता दें तो फिर मैं जब बोलूं तो आप बनाना। तो इस पर यूं बात सही भी रहती है और वो जो चीजें बदली करता है उसकी कीमत भी बता देता है कि ये चीजें लगेंगी, ये पार्ट्स लगेंगे, आप चाहे तो खुद लेकर आए और अब बोले तो मैं लगा दूंगा, मेरी जो मजदूरी होगी ये होगी। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। फैज़ान सुन्नत जिल्द अव्वल सफ़ा 176 पर हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी खतवाएं मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस खैर और मजलिस जिक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोहर लगा दी जाएगी। आइए मिलके पढ़ते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सदा गीत गाता रहूं मैं नबी के, हो तौफीक ऐसी आता या इलाही। गीत गाता रहूं मैं
ہو توفیق